بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی سے مزدور صحافی کے ذرائع سے خبریں، معلومات اور ان پر پھر ہمارا تجزیہ اور تبصرہ لیں جناب۔ آج کی سب سے بڑی اور لیٹسٹ ڈیولپمنٹ، توشہ خانہ 2 توشہ خانہ 1 کی طرح مکمل طور پر فارغ، اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان کی جانب سے بھی باقاعدہ طور پر تصدیق، کیس میں کچھ نہیں۔ عمران خان صاحب کی جانب سے ہر لمحہ نیا اور بڑا سرپرائز۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی سینئر عسکری قیادت کے حوالے سے تمام تر ثبوت سامنے رکھ دیے کہ توشہ خانہ 2 کیس کے پیچھے کون ہے۔ اس وقت راولپنڈی اور اسلام آباد میں تمام تر پولیٹیکل گیم 180 ڈگری تبدیل ہو چکی ہے۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹ، جہاں پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ اور غیر سرکاری ترجمان پہلے عمران خان صاحب تک پاکستان کے طاقتور حلقوں کا پیغام پہنچایا کرتے تھے، آج تو جناب سب کچھ الٹ ہو گیا۔ اب عمران خان صاحب کا پیغام بڑے واضح اور صاف انداز میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ صورتحال جناب اس وقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ڈیل کی تمام تر کوششیں، چاہے وہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کی جانب سے ہوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی جانب سے ہوں، چاہے وہ نون لیگ کی جانب سے ہوں، وہ مکمل طور پر ہو چکی ہیں ناکام۔ اور اب اس حوالے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی نئے کیس کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے پھنسایا جائے، لیکن جتنی کوشش کر رہے ہیں اتنے ہی معاملات زیادہ سے زیادہ گمبھیر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ معاف کیجیے گا۔ تو جناب صورتحال اس وقت یوں ہے کہ جو اطلاعات آ رہی ہیں راولپنڈی اور اسلام آباد سے، وہ یہ بتا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے اندر تمام تر کوششوں کے باوجود، نقب لگانے کی تمام تر کوششوں کے باوجود اس وقت طاقتور حلقوں کو ناکامی کا سامنا ہے، اور جس کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں اس کو عمران خان صاحب کے سوشل میڈیا کارکنان، پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کارکنان اور پاکستان کی جو عوام ہے وہ مکمل طور پر رگڑ کر رکھ دیتے ہیں، چاہے وہ علی امین گنڈا پور ہوں، چاہے وہ بیرسٹر سیف ہوں، چاہے وہ بیرسٹر گوہر ہوں، یا پھر علی محمد خان جیسے کردار ہوں، دیگر کردار ہوں جنہوں نے مشن نور کے حوالے سے بھی کچھ ایک جو پروپیگنڈا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، اس کا وہ حصہ بنے تھے۔ اور آج تو بڑی انہونی ہوگی جب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ اور غیر سرکاری ترجمان کی جانب سے عمران خان صاحب کا موقف پہنچا دیا گیا طاقتور حلقوں تک۔ میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کے مقاصد بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے توشہ خانہ 2 ریفرنس میں قومی احتساب بیورو پر الزام عائد کیا ہے کہ ادارہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی مخالفین کے ہاتھوں استعمال ہو رہا ہے تاکہ انہیں سیاست سے باہر رکھا جا سکے۔ بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیل ہیں۔ کیس کی تفتیش کے دوران اپنے بیانات میں عمران خان صاحب نے کہا کہ انہیں ایک اندرونی اور بیرونی سازش کے ذریعے اقتدار سے ہٹایا گیا۔ اچھا، ایک بیک گراؤنڈ سمجھیں کہ تمام تر عمران خان صاحب کے خلاف اقدامات اٹھانے کے باوجود خیال یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو دیوار سے لگایا جا سکے گا، خیال یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو دباؤ میں لایا جا سکے گا، خیال یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو معافی منت ترلا کریں گے، خیال یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو درمیانی راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، ان کیسوں میں سے نکلیں گے۔ لیکن عمران خان صاحب نے بڑے واضح اور صاف انداز میں فرنٹ فٹ پر کھیلتے ہوئے ایک بار پھر واضح کر دیا کہ جناب ان کا موقف تو وہی ہے جو جناب اس سے پہلے تھا۔ انہوں نے کہا کہ اپریل 2022 میں انہیں اندرونی اور بیرونی سازش کے ذریعے اقتدار سے ہٹایا گیا، اور نومبر 2022 سے، اب نومبر 2022 کا ذکر عمران خان صاحب نے کیوں کیا؟ 29 نومبر 2022 کو موجودہ آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے عہدہ سنبھالا تھا، اور عمران خان صاحب کے اس بیان میں نومبر 2022 کا ذکر ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو سوشل میڈیا سیل تھا، عمران خان صاحب کے جو بیانات تھے وہ کتنی تکلیف پہنچا رہے تھے۔ لیکن آج انہونی یہ ہوئی ہے کہ یہ جو میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھ رہا ہوں، یہ سوشل میڈیا کی تفصیلات نہیں ہیں، یہ خبر جنگ جیو گروپ نے جو ہے وہ چھاپی ہے، مجبور ہوا ہے وہ سوشل میڈیا کے پیچھے چلنے پر، عمران خان صاحب کا بیانیہ پاکستانی عوام کے سامنے رکھنے پر، اور اس نے یہ ذکر کیا ہے باقاعدہ طور پر نومبر 2022 کا۔ حالانکہ اس سے پہلے یہ پیغامات عمران خان صاحب کے سوشل میڈیا سیل کے ذریعے پوری دنیا تک، آپ تک، پاکستانی عوام تک، ہم جیسے مزدور صحافی پہنچا رہے تھے۔ لیکن آج مین سٹریم میڈیا
پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ ترجمان کے طور پر اس بات پر مجبور ہو گیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کا یہ بیانیہ پاکستانی عوام اور پوری دنیا کے سامنے رکھ سکے کہ جب سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب آئے ہیں عہدے پر اس وقت سے عمران خان صاحب کو شدید اور غیر معمولی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ان پر اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر درجنوں مقدمات بنائے گئے، لیکن زیادہ تر اہم ریفرنس سزا معطلی یا پھر بریت کے اوپر منتج ہوئے، ان کا خاتمہ ہوا۔ ایسے کیسز جن کے اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ عمران خان نے سوال اٹھایا کہ توشہ خانہ ریفرنس میں صرف انہیں اور ان کی اہلیہ کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ نواز شریف اور آصف علی زرداری نے بھی توشہ خانہ سے غیر قانونی طور پر لگژری گاڑیاں حاصل کیں، لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب وہ وزیر اعظم تھے تب تمام تحائف کی مالیت سرکاری طور پر منظور شدہ ماہرین نے لگائی تھی اور یہ پالیسی کے مطابق تھا۔ اور ایک بات سمجھے، اسی قسم کے بیانات، یہی موقف عمران خان صاحب کے ملٹری سیکرٹری اور عمران خان صاحب کے ڈپٹی ملٹری سیکرٹری کا ہے، جو بریگیڈیئر اور کرنل کے عہدے پر تھے، اور انہوں نے بھی یہی بیان دیے۔ لیکن کچھ مخصوص وڈے اینکر، ویلے کالم نگار، ملازم صحافی اس قسم کا پروپیگنڈا کرتے نظر آئے کہ پتہ نہیں کتنا بڑا انہوں نے انکشاف کر دیا۔ انہوں نے وہی بات کی کہ جناب پروسیجر فالو کیا گیا، نہ نیب نے، نہ ایف آئی اے نے، نہ کیبنٹ ڈویژن نے، نہ توشہ خانہ نے، نہ فارن آفس نے اس وقت کسی قسم کا کوئی اعتراض کیا، جو بعد میں پھر انہیں سب کچھ یاد آیا جب عمران خان صاحب اپنے موقف پر سختی سے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، تو اس وقت جناب انہیں یہ سب کچھ یاد آیا کہ یہ کیسز کرنے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جب وہ وزیر اعظم تھے تب تمام تحائف کی مالیت سرکاری طور پر منظور شدہ ماہرین نے لگائی تھی اور یہ پالیسی کے مطابق تھا، اور انہوں نے کہا کہ اس معاملے یا کسی اور مقدمے میں کبھی کوئی اثر و رسوخ استعمال نہیں کیا گیا اور اس کی مکمل ذمہ داری ماہرین کے اوپر جو ہے وہ عائد ہوتی ہے۔ ماہرین نے اس کا ریٹ لگایا۔ استغاثہ کے اہم گواہ انعام شاہ پر ان کے متعلق عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ بددیانت شخص ہے، جہانگیر ترین اور اون چودھری کے زیر اثر ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے اس سے پہلے جہانگیر ترین اور اون چودھری کو پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے، انہیں سیاسی طور پر کمزور کرنے کے لیے استعمال کیا۔ خاص طور پر 8 فروری کے الیکشن سے پہلے انہوں نے کہا کہ انتخابات سے قبل عمران خان صاحب کو سزائیں دینے کا مقصد پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کو مایوس کرنا تھا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ اور ان کی اہلیہ جھوٹے مقدمے میں طویل عرصہ سے جیل میں ہیں۔ بشرا بی بی نے اپنے تحریری بیان میں الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے توشہ خانہ سے کبھی کوئی تحفہ وصول نہیں کیا اور نہ ہی کسی طرح سے کسی چیز کے مالیت کے تعین پر وہ اثر انداز ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ بطور پردہ دار خاتون وہ کبھی وزیر اعظم ہاؤس یا توشہ خانہ کے حکام سے رابطے میں نہیں رہیں، اور نیب صرف عمران خان کی اہلیہ ہونے کی وجہ سے انہیں اس کیس میں زبردستی گھسیٹ رہا ہے۔ انہوں نے گواہوں کے متعلق کہا کہ وہ سیاسی مخالفین کا مہرہ ہیں۔ انعام شاہ نے میرے خلاف اس لیے جھوٹی گواہی دی ہے کیونکہ وہ جہانگیر ترین اور اون چودھری کا آدمی ہے۔ بشرا بی بی نے یاد دلایا کہ وہ اور عمران خان پہلے ہی ایک اور کیس میں 14 سال قید کی سزا انہیں دی گئی، جسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلی سماعت میں معطل کر دیا۔ سابق خاتون اول نے کیس کو شوگر سکینڈل کے تناظر میں بھی جوڑا، اور انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین جو کبھی عمران خان کے قریبی ساتھی ہوا کرتے تھے، پس منظر میں جانے کے بعد سخت مخالف بن گئے، اور بعد میں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی، اس سے کتنا استحکام ملا پاکستانی سیاست کو آپ کو اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہے، وہ انہوں نے تشکیل دی۔ اور اب جب کہ احتساب عدالت یہ فیصلہ سنانے کے قریب ہے، پاکستان تحریک انصاف کے حلقے توشہ خانہ 2 ٹرائل کو ایک اور سیاہ باب قرار دیتے ہیں، جسے وہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کو سیاسی منظر سے ہٹانے کی منظم مہم کا حصہ سمجھتے ہیں۔ تو جناب یہ ہے توشہ خانہ کے حوالے سے ڈیٹیل جو کہ عمران خان صاحب کی جانب سے سامنے آئی، جسے جنگ جیو گروپ نے رپورٹ کیا۔ انصار عباسی صاحب اس بات کے اوپر مجبور ہوئے کہ جناب وہ اس کو رپورٹ کریں اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ایک خود ساختہ اور غیر سرکاری ترجمان کے طور پر عمران خان صاحب کا پیغام پاکستانی اسٹیبلشمنٹ تک واضح پہنچا دیں۔ عمران خان صاحب نے جو پیغام اپنے ٹویٹ کے اندر بھی دیا تھا وہ بھی میں آپ کے سامنے واضح کر دوں۔ عمران خان نے کہا تھا کہ توشہ خانہ 2 کا جھوٹا کیس مکمل طور پر زمیں بوس ہو چکا ہے، کیونکہ یہ کیس جس شخص کے بیان کی بنیاد پر کھڑا کیا گیا تھا وہ گواہ ہی عدالت میں جھوٹا ثابت ہو چکا ہے۔ اس کیس کو مزید کھینچنے کا کوئی جواز نہیں، کیونکہ پروزیکیوشن کی جانب سے پیش کیے گئے گواہ بریگیڈیئر احمد اور کرنل ریحان نے بھی یہ بیان دیا ہے
کہ توشخانہ سے لیے گئے تحفوں کے کاغذات نہ صرف مکمل تھے بلکہ وہی پرائس اسی اصول کے تحت لگائی گئی جو کہ اس وقت قانون تھا، اور تمام ثبوتوں اور سرکاری گواہوں کے جھوٹے ثابت ہونے کے باوجود کیس کی سماعت جاری رکھی جا رہی ہے۔ اگر سیاسی انتقامی مقصد نہ ہو تو اس جھوٹے کیس میں بھی میری اور بشرا بی بی کی بریت اسی ہفتے ہو جانی چاہیے۔ جمعرات کو القادر کیس کی بھی بالآخر تاریخ دے دی گئی ہے۔ مجھے اب بھی امید ہے کہ عدالت میرٹ اور قانون کو سامنے رکھتے ہوئے ان مقدمات میں انصاف دے گی اور اس جھوٹے کیس میں رہائی ہو جائے گی۔ اور پھر آگے چل کر عمران خان صاحب نے محسن نقوی کا بھی نام لیا، عاصم منیر صاحب کا بھی نام لیا تھا، کرکٹ کے حوالے سے کس طرح سے کرکٹ میچ جیتا جا سکتا ہے، دونوں کو اوپنر بھیج کے یہ بھی کہا تھا، اور پھر تمام تر چیزیں عمران خان صاحب نے کنکلوڈ کرتے ہوئے بڑا واضح اور صاف پیغام انہوں نے یہ دیا تھا کہ سب سے پہلے جمہوریت ختم کی، 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن کرایا، ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو کچلا، 8 فروری کے انتخابات میں عوام نے جو 2/3 اکثریت دی اسے چھین کر اقتدار چوروں کے حوالے کیا جنہوں نے عوام کا پیسہ لوٹنے کے سوا کوئی دوسرا کام نہیں کیا۔ باوجود ڈکٹیٹرشپ کے انہوں نے مشرف کا بھی حوالہ دیا کہ اس وقت کیا کیا چیزیں پھر بھی آج کے رجیم سے بہتر تھیں۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ شریف اور زرداری خاندان کا احتساب ختم کر کے سزا یافتہ کرپٹ مافیا کو دوبارہ ملک پر مسلط کر کے ملک کو کئی دہائیاں پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔ عدلیہ کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا کہ 26ویں ترمیم کے ذریعے ملک کی عدلیہ کی خود مختاری سلب کر کے اسے سرکاری ادارے میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے باوجود وہ ججز قابل تحسین ہیں جو آج بھی قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ججز پوری قوم کے ہیروز ہیں، پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے جنہوں نے ان کٹھن ترین حالات میں بھی حق کا علم اٹھایا ہے۔ اور پھر عمران خان صاحب نے کہا وہ ججز جو عاصم لا کے سامنے جھکے ہوئے ہیں انہیں نہ تو تاریخ اور نہ ہی یہ قوم کبھی معاف کرے گی۔ پھر عمران خان صاحب نے واضح کیا کہ ملک میں ظلم کا بازار گرم کر دیا گیا ہے، اخلاقی نظام کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ یہیں سے اندازہ لگا لیں کس قسم کے کیسز عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے اوپر نکاح اور عدت کے حوالے سے بنائے گئے، اور اب حق زوجیت کے حوالے سے جو درخواست دائر کی گئی ہے اس کے پیچھے بھی کون ہے، سب کو اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں کی گئیں، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا اور ملٹری ٹرائل کر کے غیر قانونی سزائیں دی گئیں، اور یہ سلسلہ بنا کسی احتساب کے جناب تاکہ لوگوں کو خوفزدہ کیا جا سکے جاری ہے۔ اور پھر عمران خان صاحب نے واضح کر دیا علی امین گنڈا پور پر، بیرسٹر سیب پر اور بیرسٹر گور پر ایک بار پھر کہ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے مکمل طور پر منقطع کر دیں۔ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے مکمل طور پر منقطع کرنے کا حکم، گیم میں 180 ڈگری کی تبدیلی۔ عمران خان صاحب نے واضح اور صاف نو کہہ دیا، سوری نو ڈیل۔ اسٹیبلشمنٹ نے اگر کوئی بات کرنی ہے تو اڈیالہ جیل میں آ کر مجھ سے کریں، آپ ان سے جتنی مذاکرات کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے بیرسٹر سیف، علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گور کے حوالے سے کی، یعنی اس بات کی تصدیق ہوگی کہ یہ تینوں صاحبان مذاکرات کے حوالے سے رابطے میں تھے، جو مزدور صافی اس پلیٹ فارم پر آپ کو بار بار بتا چکا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ آپ جتنی کوشش کرتے ہیں مذاکرات کی، وہ اتنا ہی ظلم و ستم کی شدت بڑھا کر ہماری جماعت کو کچلنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ NRO لیں، دباؤ ڈالیں، اپنی مرضی کی ڈیل کروائیں۔ پھر عمران خان صاحب نے بڑا واضح کیا 27 ستمبر کے پشاور جلسے کے حوالے سے کہ اس میں پوری قوم شرکت کرے، قانون کی بالادستی کے لیے ہے جلسہ، آزاد میڈیا کے لیے ہے، خود مختار عدلیہ کے لیے ہے، جمہوریت کی بحالی کے لیے ہے، پوری قوم کو یک زبان ہو کر نکلنا ہوگا۔ علی امین گنڈا پور اس جلسے کے انتظامات کریں اور جنید اکبر ان کا ساتھ دیں، اور پوری پارٹی اور ورکرز اس جلسے کو تاریخی بنانے کے لیے محنت کریں۔ لیں جناب، ایک بار پھر عمران خان صاحب کی جانب سے اپنا پولیٹیکل کارڈ کھیلتے ہوئے تمام تر معاملات کو عوامی عدالت کے اندر لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ اور غیر سرکاری ترجمان کا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے نام عمران خان صاحب کی جانب سے پیغام انصار عباسی کا خبر دینا، جنگ گروپ کے اندر چھپنا بڑا واضح اور صاف پیغام دے رہا ہے کہ جناب گیم مکمل طور پر تبدیلی کی جانب یہ اشارہ ہے کہ اب جناب وہ بات جو کہ پہلے چھپایا کرتے تھے سوشل میڈیا کی وجہ سے، اب انہیں بھی وہ بات بتانی پڑ رہی ہے۔ اور عمران خان صاحب ایک بار پھر تمام تر معاملات کو، جہاں وہ ابھی بھی عدلیہ کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں، ابھی بھی انہیں اس بات کی امید ہے کہ جو چنگاری انصاف کی عدلیہ کے اندر، چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، وہاں موجود ہے، وہ ضرور وہاں سے جناب ایک روشنی کی کرن نکلے گی۔ عمران خان صاحب پر امید ہے، اور عمران خان صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ 7 اکتوبر کو
8 رکنی بینچ جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کیسوں کی سماعت کر رہا ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی معاملہ آ گیا ہے، جناب عمران خان صاحب کی سزاؤں کے حوالے سے جو اپیل تھی وہ بھی جناب وہاں پر لگ چکی ہے۔ یہ دونوں اہم ترین فورمز کا ذکر کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے بڑا واضح اور صاف پیغام دیا ہے کہ جناب یا تو ہم عدالتوں سے انصاف، قانون اور جمہوریت کے ذریعے سرخرو ہوں گے، اور آخری حل کے طور پر عوامی عدالتوں کے اندر ہم جائیں گے اور عوام کو ساتھ لے کر چلیں گے، تحریک چلائیں گے۔ اس ہائبرڈ رجیم کے ساتھ، اس روایتی سیاسی مافیا کے ساتھ اور طاقتور حلقوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔